بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ جو اپنے زمانے میں ایک بڑے بادشاہ تھے، ایک بار ان کا دربار لگا ہوا تھا، سارے ارکان دولت اور وزیر وہاں موجود تھے۔ اسی دوران ایک آدمی ان کے محل کے اندر داخل ہوا اور دربار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگا۔ دربانوں نے اسے روکنا چاہا تو اس نے کہا، میں یہاں اپنا سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ دربانوں نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں یہ بادشاہ کا دربار ہے اور محل ہے؟ اس نے کہا، کیا یہ دربار ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سرائے ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے، اس لیے میں یہاں کچھ دیر رک کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا کہ بادشاہ تک اطلاع پہنچ گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب اس آدمی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آدمی محل میں آرام کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک مسافر خانہ ہے اور سرائے ہے، بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا قصہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، یہ سرائے ہے، اس میں میرا بھی حق ہے جیسا کہ آپ کا حق ہے۔ آپ یہاں رہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں رہ سکتا؟ میں مسافر ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ سرائے یا مسافر خانہ نہیں ہے، یہ تو میرا محل ہے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ بادشاہ کہنے لگا، میرا باپ تھا۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ اس سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میرا دادا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اس سے پہلے کون تھا؟ بادشاہ کہنے لگا، میرا پردادا تھا۔ یہ تو پشت در پشت ہمارے خاندان میں حکومت چلی آ رہی ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی تو یہاں آپ کا پردادا تھا، کبھی آپ کا دادا تھا، کبھی آپ کا باپ تھا، اب آپ خود ہیں، کل آپ بھی نہیں رہیں گے اور آ جائے گا، کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، اسی کا نام تو سرائے اور مسافر خانہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ دراصل یہ اللہ کا فرشتہ تھا جو بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گئے، اس غائب ہونے والے کی باتوں پر غور کرنے لگے کہ واقعی یہ دنیا ایک دن مجھ سے چھوٹ جائے گی، جیسے میرے باپ دادا سے چھوٹ گئی۔ سب چھوڑ کر چلے گئے، کیسے کیسے بادشاہ آئے، مگر کوئی بھی یہاں مستقل نہ رہ سکا۔ ایسے ہی ایک دن میں بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ رات ہوئی تو یہ باتیں سوچ سوچ کر بادشاہ کو نیند نہ آئی۔ بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ دنیا مجھے چھوڑے، مجھے ہی دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ نے جب سلطنت چھوڑی تو ایک باغ میں ملازمت اختیار کر لی۔ ایک دن ایک سپاہی آیا، اس نے کچھ پھل مانگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو ملازم ہوں، اس لیے مجھے پھل دینے کا اختیار نہیں ہے۔ سپاہی نے آپ کو کوڑا مارا۔ آپ نے سر آگے بڑھا کر کہا، اس سر کو مارو کہ اس نے اللہ کی بہت نافرمانی کی ہے۔ اگر آپ ذرا بھی اشارہ کر دیتے آپ کون ہیں تو سپاہی کا کیا حال ہوتا، لیکن مار کھا کر مزید ظلم سے بچنے کے لیے بھی یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، بلکہ خود کو اسی لائق سمجھ رہے ہیں کہ اور بھی مارا جائے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، مگر اللہ کے ولیوں کی زبان سے ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ مگر بلخ کی سلطنت چھوڑنے والے ابراہیم بن ادم وہ بادشاہ ہیں کہ اللہ کے ولی کثرت سے ان کے واقعات کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔